الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت کا سبق پچھلا حیض کا بیان مکمل ہوا تھا، تو ضروری بات ہے کہ حیض کے بیان کے ساتھ ساتھ نفاس کا بیان کرنا بھی ضروری تھا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ نفاس کس سے کہتے ہیں، نفاس اور حیض کے درمیان فرق ہو جائے۔ یاد رکھیے گا آج کا سبق نفاس کے بارے میں ہے۔ نفاس کس کو کہتے ہیں یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن اب بھی اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں کہ نفاس وہ خون کہلاتا ہے کہ جو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد عورت کو 40 دن تک آتا رہتا ہے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اور کچھ مسائل اس کے پہلے بیان کر چکے ہیں، اب اس کی وضاحت کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ نفاس کا جو خون ہے اس میں کمی کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ جس طرح کہ حیض کی مدت مقرر ہے نا کہ کم سے کم 3 دن آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو یہ کم اس کی مدت نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفاس کم سے کم اتنے دن آتا ہے، نہ، اس کی کمی کی طرف کوئی مدت مقرر نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ 40 دن تک آتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نصف سے زیادہ یعنی آدھے سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد اگر ایک آن بھی خون آیا یعنی تھوڑا سا بھی خون آ گیا، وہ نفاس کہلاتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس نفاس کے خون کا جو زمانہ ہے، مدت ہے، وہ 40 دن ہے۔ اور نفاس کی مدت کا شمار کس وقت سے ہوگا، یہ ضروری بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت سے اس کا شمار ہوگا کہ جب آدھے سے زیادہ بچہ باہر آ جائے، تو جیسے ہی آدھے سے زیادہ بچہ باہر ہوگا اس وقت سے جو خون نکلنا شروع ہوگا وہ نفاس کا ہی خون ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس سبق کے درمیان جہاں بھی بچے کا لفظ آئے گا وہاں سے مراد صرف یہی ہوگا کہ آدھے سے زیادہ بچہ یعنی باہر نکل آئے، آدھے سے زیادہ بچہ ہی مراد ہوگا، کیونکہ بار بار آدھے سے زیادہ ہر مسئلہ میں بیان کرنا چونکہ ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے، اس لیے پہلے ہی قانون سمجھ لیں کہ جہاں بچے کا لفظ ہوگا وہاں آدھے سے زیادہ ہی مراد ہوگا۔ اس کا یہ تو ہم نے مسئلہ بھی بیان کر دیا اور اس کے قانون بھی بیان کر دیے۔ اب اس سبق کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کو 40 دن سے زیادہ خون آیا ہے، اگر اس عورت کو پہلی بار بچہ ہوا ہے، اب 40 دن سے زیادہ خون آیا ہے تو 40 دن رات جو ہیں اس کے نفاس کے ہیں، 40 دن رات۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ بچہ تو اس کا دوسرا پیدا ہو رہا ہے، لیکن پہلے بچے کا جو بعد نفاس کے جو خون آیا تھا وہ اس کو یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن پہلے آیا تھا، بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن پورے خون آیا تھا دن رات، یا پھر کم دن آیا تھا، تو اب اس کو پہلی مدت یاد نہیں ہے۔ اب بھی وہی حکم ہوگا کہ جب اب بچہ پیدا ہوگا تو پھر بھی 40 دن رات تک اس کا نفاس ہی خون ہوگا، نفاس کا ہی خون مقرر کیا جائے گا۔ اگر زیادہ آیا تو پھر وہ استحاضہ کا ہو جائے گا، 40 دن سے زیادہ استحاضہ کا ہو جائے گا۔ اگر اس عورت کو پہلی عادت معلوم ہے کہ جناب علی پہلا بچہ جو پیدا ہوا تھا مجھے 30 دن خون آیا تھا، 30 دن خون آیا تھا، اب دوسرا بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب جناب علی اس کو استحاضہ کا خون جناب علی وہ 45 دن تک آیا ہے، اب اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہوگا کہ جو 30 دن ہیں وہ نفاس کے ہیں، جو بقایا 15 دن بچتے ہیں یہ استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح
اگر جناب علی عورت کو پہلے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ 25 دن خون آتا ہے یا پھر 20 دن خون آتا ہے، ایک عدد مقرر ہے، یعنی 20 دن خون آتا ہے یا 25 دن خون آتا ہے، اب اس بار جناب علی اس کو 50 دن خون آیا ہے، تو اب جو پہلی عادت کے دن تھے وہی استحاضہ کے وہ نفاس کے ہوں گے، اور بقایا جناب علی جو دن ہیں، یعنی پہلے 25 دن عادت تھی نفاس کی، اب 50 دن ہے، تو جو بقایا 25 دن ہیں یہ جناب علی استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ آگے مسئلہ نمبر 3 اس سبق کا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو خون آیا ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے وقت جو آتا ہے اس سے پہلے کبھی کبھار خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور پانی آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے خون آیا ہے تو یہ نفاس کا شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ استحاضہ کا ہی خون ہوگا، استحاضہ کا ہی خون ہوگا۔ اگرچہ وہ آدھا بچہ باہر آ گیا ہے تو پھر جناب علی نفاس کا شمار کیا جائے گا۔